یقینی بات ہے کہ آج جس کو حضور نے چاہا تھا کہ وہ میرا ذکر کرے یا میرا ذکر سنے، جس کو حضور نے چاہا تھا کہ وہ میرا ذکر کرے یا میرا ذکر سنے، اس کو حضور نے اس محفل میں پہنچا دیا ہے۔ کچھ تشریف لا رہے ہوں گے، کچھ آ رہے ہوں گے، لیکن جیسے ہے نا ہمارا سسٹم یہ دورانیہ، ویسے بھی اگر ہمیں یہاں پہ پتہ چل جائے نا کہ فلاں دکان پہ نا راشن مل رہا ہے، پیسے مل رہے ہیں، فلاں انکم سپورٹ کے یہ چیز ہے، آپ اس وقت پہنچیں آپ کو مل جائے گی، تو ہم بہت جلدی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آگے کھڑے ہوں، راشن ملے، ہمیں پیسہ ملے، ہمیں ہر ضرورت کی چیز ملے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں، میں یہ اکثر کہتا ہوں، یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا دین کے حوالہ سے، چاہے آپ کی نماز ہے، چاہے آپ کا روزہ ہے، چاہے آپ کی زکوٰۃ ہے، حج ہے، صوم صلات، کچھ بھی ہے، ان تمام چیزوں کے فائدے یا ان سے ملنے والے انسان کو روحانی نتائج جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ مزید اگر آسان کرنا چاہوں، آپ دیکھیں گے کہ بہت سی کتابیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ پہلی کلاس سے لے کر پی ایچ ڈی تک کی بکس دیکھ لیں، کوئی کتاب ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو ڈھانپ کر رکھا جائے یا جس کے گرنے پہ افسوس ہو، نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک عام چیز ہے۔ لیکن جب رب کا قرآن سامنے آتا ہے نا، اسے پیار سے بھی رکھا جاتا ہے، اسے سنبھال کے بھی رکھا جاتا ہے۔ بھئی کتاب تو وہ بھی ہے، کتاب تو یہ بھی ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کتاب کی نسبت کسی انگریز رائٹر سے ہے، لیکن اس کتاب کی نسبت ڈائریکٹ خدا بندے قدوس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی جو جتنی اہم چیز ہوتی ہے اس کی اتنی قدر کی جاتی ہے۔ میں جتنا بھی بتا دوں بہت کم ہے کہ ان محفلوں کی قدر کیا ہے، میں جتنا بھی بتا دوں وہ بہت کم ہے، آپ جتنا سن لیں وہ بہت کم ہے۔ بہت بڑے سے بڑا مبلغ بھی ہو، واعظ ہو، تقریر کرنے والا، وہ جتنا بھی آپ کو بتا دینا رب نے آپ کو اتنا دیا ہے یا اتنا دے گا، اس کی کوانٹیٹی، اس کا علم، اس کی حد ہے، لیکن میرے رب کے دینے کی کوئی حد بھی نہیں ہوا کرتی۔ رب کریم کی ذات آپ کو اس سے بہت آگے نواز رہی ہوتی ہے۔ یعنی بات یہ ہے آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو حضور نے جنہیں اپنے ذکر کے لیے بلا لیا۔ ہم اگر جیسے اب آگے ووٹ وغیرہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی خان صاحب، کوئی ملک صاحب ہمیں بلوا لے کہ یار یا میں تیرے گھر میں آ رہا ہوں، تو جلسہ بنا، ہماری پارٹی کے لیے جلسہ کر، ہم پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے، پورے 5 سال انہوں نے ہمیں دیکھا تک نہ ہو، کچھ چاپلوس قسم کے ہم لوگ ہیں، جب کہتے ہیں نا 5 سال بعد اچھا فلاں خان صاحب آ رہے ہیں، ہم بڑی خوشی سے اہتمام کرتے ہیں۔ یار اس نے جو کہا ہے یا چلو جیسا بھی ہے، اگرچہ ہمارا بھلا نہیں کرتا لیکن میرے گھر تو آ رہا ہے نا، برادری میں نام ہو جائے گا، محلے میں نام ہو جائے گا، شہر میں نام بنے گا کہ بھائی فلاں محلے میں فلاں شخص آیا تھا، فلاں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یار اگر دنیا دار کے لیے اگر کوئی بندہ خوش ہوتا ہے کہ میں اس کا جلسہ کرواتا ہوں، لوگوں میں میرا نام بنے گا، تو اس مکان اور اس گھر والوں کی شان کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے آج تاجدار انبیاء کا ذکر سجایا ہوا ہے، جنہوں نے آج تاجدار انبیاء جو نبیوں کے تاجدار ہیں، جو نبیوں کے امام ہیں، میرے مصطفیٰ کریم کا جلسہ سجایا ہوا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اعلان بھی ہوا ہے کہ ہماری محفل جو روٹین سے چلی آ رہی ہے 4 ماہ سے 9:30 بجے ختم ہو جائے گی اپنے ٹائم پہ۔ اب یہ آپ پر ہے، آپ سنیں، یقیناً سننے آئے ہیں، لیکن یہ میری عرض ہے کم از کم آپ ہمیں جاگنے کا بھی ثبوت تو دیں نا کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ آپ سے اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ہاتھوں کو لہراؤ، یہ حضور کے محفل کی آداب ہیں ہی نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ بڑا بڑا کہا جاتا ہے اب تم جھومو اور ایسا کرو، اگر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضور موجود ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضور دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے تو صحابہ کہتے تھے ہم سامنے ہوتے اور اپنے جسموں کو اس قدر ساکن کر لیتے، اس طرح بیٹھتے تھے
نماز ہو تب بھی مصطفیٰ کا دیدار ہو تب بھی کہ سامنے کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ کوئی جاندار چیز موجود ہے یا بے جان چیز بیٹھی ہے، یعنی پتہ بھی نہ چلتا۔ حضور کی محفل کے آداب، سروں کو ڈھانپ کر بیٹھے، زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ یہ کیا ہے؟ یہ رب کریم کا ذکر ہے۔ اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو اتنا پاک ہے، ہم جیسے ناپاکوں کو بھی پاک مصطفیٰ کی جشن میں بلا لیا کرتا۔ بس آپ نے کچھ جاگنے کا ثبوت دینا، ہن تقریر شروع کریے جی، بکڑی 9:30 تے یہ بس تو جگان واسطے پہلے کچھ عرض کیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، الرحمن علم القرآن، آمنت باللہ العظیم فصلوا علیہ صلاة کثیرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک نگاہوں کو جھکا کر ادب کے ساتھ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام تر حمد اس خدا کی ذات کے لیے کہ جس کی ذات احد بھی ہے اور صمد بھی ہے۔ تمام تر مدحت اس محبوب کائنات کے لیے کہ جس کی ذات محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم گناہگاروں پہ بڑا ہی خاص فضل و کرم اور انعام و احسان ہوا کہ اس خداوند وحدہ لا شریک نے آپ کو اور مجھے اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدس شریف کے ساتھ مس ہونے والی دھول کے کسی ایک ذرے کے کروڑویں حصے کی نسبت کی وجہ سے اپنا ذکر سجانے کی توفیق بخشی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے چاچو جان جناب محترم رانا محمد اقبال مرحوم ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ اللہ رب العزت ذکر مصطفیٰ کا صدقہ اس گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہمارے بھائی جان رانا محمد اسد صاحب جو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی نئی زندگی میں بھی برکتوں کا نزول فرمائے۔ سامعین ذی وقار، اس کائنات کی تخلیق، اس کائنات کو بنانے کا مقصد سادے لفظوں میں کہوں تو یہ ہے، رب چاہتا تھا کہ محمد مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ اس کائنات کو بنانے کا مقصد رب چاہتا تھا کہ میرے مصطفیٰ کریم مجھ سے خوش ہو جائے، نبی کریم رب کی ذات سے خوش ہو جائیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ اللہ کریم سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ناراض تھے، اس کا یہ بات نہیں ہے۔ باپ بیٹے کو ہر قسم کی چیزیں دیتا ہے، باپ بیٹے کی آگے ہو جائے، تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائے، آپ لوگ آگے آگے ہو جائے۔ توجہ کیجئے، میں عرض کر رہا ہوں باپ بیٹے سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اولاد سے والدین کی محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ جا کر والد یا والدہ کی محبت کی حد ہے، والدین کی محبت کی حد نہیں ہوا کرتی۔ اب بچہ بار بار کوئی فرمائش کرے یا بچہ فرمائش نہ بھی کرے، اکلوتا ہونا تو باپ یا ماں بچے کے زبان تک لفظ آنے ہی نہیں دیتی، والدہ یہ برداشت ہی نہیں کرتی کہ فلاں چیز میرا بچہ مجھ سے مانگے۔ جن کی محبت، ہر والد کی محبت، ہر والدہ کی محبت، توجہ میری طرف رکھیے گا، میں یہ بات سمجھا کر کچھ آگے قرآن پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں والدین کی محبت کی کوئی حد نہیں ہے،
اگر ہو اولاد میں اکلوتا، چاہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، والد والدہ کی جتنی طاقت ہے وہ اس سے بڑھ کر اولاد کے لیے آرام مہیا کرتے ہیں، والدین کی جتنی طاقت ہے وہ اس سے بڑھ کر اولاد کے لیے ضرورت کا سامان لاتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں کہ ایک مرتبہ نہ لائیں تو اولاد ناراض ہو جائے گی، بیٹے یا اولاد ناراض نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنا لاڈ کا اظہار کرتی رہتی ہیں، بیان کرتی رہتی ہیں۔ کچھ اس قسم کے موڈ کا بنانا یا اس قسم کا چہرہ بنانا یا چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جانا، باپ کو پیار مزید آتا ہے، ماں کو پیار مزید آتا ہے۔ یعنی المختصر بات یہ ہے کہ جس سے محبت ہونا، پھر انسان اسے بھرپور کوشش کرتا ہے کہ وہ مجھ سے راضی رہے، وہ مجھ سے خوش رہے۔ میں محبت کوئی دنیاوی کا ذکر نہیں کر رہا، یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کائنات کا سب سے بلند محبت کرنے والا خدا ہے، اور کائنات کا سب سے بلند محبوب محمد مصطفیٰ ہے۔ یعنی سب سے بلند محبت کرنے والی ذات خدا کی ہے، اور سب سے محبوب ذات محمد مصطفیٰ کی ہے۔ رب کریم نے اس کائنات کو بنایا تیرے میرے لیے نہیں، اگر تو میں نہ بھی آتے، اگرچہ قرآن میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ یعنی رب کہنا چاہتا ہے اے انسان، تیری تخلیق میری عبادت کے لیے ہے، اے حیوان تجھے بنانا میری حمد کے لیے تھا، اے حجرات تمہیں پیدا کرنا بھی میری حمد کے لیے تھا۔ مگر میں عرض کرتا ہوں، حدیثوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، حدیثوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، فقط ایک فرشتوں کی تعداد کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ اگر تم میں طاقت ہوتی تو میں تمہیں سناتا۔ جی یا رسول اللہ، اب کیا ہمیں سناتے؟ فرماتے ہیں میں تمہیں سناتا اللہ کا جو عرش ہے، یہ جو آسمان ہے، یہ جو آسمان کی بلندیاں ہیں، وہاں سے چرچرانے کی آواز آ رہی ہے۔ چرچرانے کا مطلب یہ ہے جیسے کوئی لکڑی ہو جب وہ ٹوٹتی ہے، جسے آپ کہتے ہیں لکڑی کا چر جانا، اس وقت جو آواز نکلتی ہے۔ حضور نے کہا صحابہ آسمانوں سے اس قدر آوازیں آتی ہیں جو میں محمد سنتا ہوں۔ میں عرض یہ کرتا ہوں، وہاں پہ بیٹھے تو صحابہ بھی تھے، صحابہ میں ابو بکر بھی موجود ہوں گے، صحابہ میں حضرت عمر بھی موجود ہوں گے، صحابہ میں حضرت عثمان بھی موجود ہوں گے، صحابہ میں حضرت علی بھی موجود ہوں گے، صحابہ میں حضرت سلیمان بھی موجود ہوں گے، صحابہ میں حضرت ابو عبیدہ بھی موجود ہوں گے، صحابہ میں حضرت سعد بھی موجود ہوں گے، صحابہ میں حضرت بلال بھی موجود ہوں گے، صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ بھی موجود ہوں گے، صحابہ میں حضرت برا بن عازب بھی موجود ہوں گے، صحابہ میں حضرت خالد بن ولید بھی موجود ہوں گے۔ کسی نے یہ نہ کہا یا مصطفیٰ ہمیں تو سنائی نہیں دیتا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ صحابی کا عقیدہ یہ ہے، اگر صحابی خاموش ہو کر میرے مصطفیٰ کی بات سنتا ہے، سن کر پھر بھی خاموشی کرتا ہے، اگرچہ بات خلاف معمول ہے، صحابہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ ہمیں تو سنائی نہیں دیتا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ لیکن صحابی بولا نہیں، صحابی خاموش رہا، صحابی بتانا چاہتا تھا اے کائنات والو، 1400 سال بعد میں آنے والو، ہم تمہیں دکھا کر یہ عمل کر کے بتانا چاہتے ہیں۔ صحابی کا عقیدہ بھی یہی ہے جو کائنات میں کوئی نہیں جانتا، جو کوئی نہیں سن سکتا، یا خدا سنتا ہے یا محمد مصطفیٰ سنتا ہے۔ سامعین ذی وقار، صحابی نے ہمیں یہ بتایا کہ اگرچہ آسمان کے چرچرانے کی آواز ابو بکر کو نہیں
نہیں سنائی دیتی, عمر کو نہیں سنائی دیتی, عثمان کو نہیں سنائی دیتی. خاموش رہے. جو مصطفیٰ نے کہہ دیا تو حضور سچ ہی کہتے ہیں, حضور سن رہے ہوں گے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, اگر مصطفیٰ فرش پہ بیٹھ کر عرش کی آواز سن سکتا ہے, وہی مصطفیٰ مدینے میں بیٹھ کر یہاں میلاد منانے والوں کا سبحان اللہ بھی سن سکتا ہے. وہ مصطفیٰ سن سکتے ہیں. کون کون اس بزم میں تلاوت کیا کرتا تھا, کس نے اس بزم میں نعت پڑھی ہے, کس نے اس بزم میں میرے ترانے پڑھے ہیں. سامعین جی وقار, آپ خوش نصیب ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے ہیں. میں پہلے بھی یہ کہتا ہوں, یہ بات بھی سن لیجیے, لازمی نہیں ہے کہ محفل جو ہے نا پڑھنے والوں کی وجہ سے قبول ہے. یہ اگر کوئی سوچتا ہے, چاہے وہ قاری ہے, چاہے وہ عالم ہے, چاہے وہ نعت خوان ہے, کہ میں محفل میں آؤں گا تب محفل قبول ہوگی, اس کی بے وقوفی ہے, اس کے ذہن کا فطور ہے. میں اس ایمان سے بیٹھتا ہوں کسی بھی محفل میں کہ کوئی ایک نیک لازمی آیا ہوگا, کیونکہ حدیث ہے کہ 40 مومن کہیں پہ بیٹھ جائے نا تو ان میں سے کوئی ایک لازمی ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے رب دعائیں قبول کیا کرتا ہے. سبحان اللہ. آپ چپ ہو کے بیٹھو تھوڑا, یہ لے, نہیں لینے, اب پھر اس کی طرف دیکھنا نہیں ہے, خاموش. آنکھو جی سبحان اللہ. سامعین جی وقار, میرے مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. میں نے بات کا آغاز کیا تھا کہ رب کریم نے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اس جہان کو پیدا کیا ہے, حضور کو راضی کرنے کے لیے رب کریم نے یہ جہان بنایا ہے. اب میرے مصطفیٰ کی شان جیسی کسی کی شان ہے ہی نہیں. یہ قرآن پاک کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں کہ جسارت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. قیامت تک قرآن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, کوئی ختم نہیں کر سکتا. کیوں؟ اگر صرف نماز کی بات ہوتی, صرف روزے کی بات ہوتی, صرف زکوٰۃ کی بات ہوتی, رب تو ان کو بھی ختم نہیں ہونے دیتا. لیکن قرآن میں فقط نماز کی بات نہیں, فقط روزے کی بات نہیں, فقط حج کی بات نہیں, فقط والدین کی خدمت کی بات نہیں, قرآن میں محمد کی نعت موجود ہے. قرآن میں محمد کی نعت ہے. اور رب نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب تیرے لیے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے. یعنی پتہ چلا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج حضور کا ذکر 50 لوگ سن رہے ہیں, کل کو لازمی 60 سنیں گے. اس آیت کا مطلب یہ بنتا ہے پرسوں لازمی 70 سنیں گے, اس سے اگلے دن لازمن 80 لوگ سنیں گے, اس سے اگلے دن لازمن 90 لوگ سنیں گے. یہ ہو نہیں سکتا ایک دن سننے والے 50 ہوں, اگلے دن کم ہو جائیں, کیونکہ یہ تو رب کا قانون ہی نہیں ہے نا. رب نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب تیرا ذکر ہر آنے والے دن پہلے سے بلند ہوگا. میں یہ کہتا ہوں چاہے کوئی کتنی کوشش کرے, میرے قرآن کو مٹا نہیں سکتا, کیونکہ قرآن کی تلاوت تو ہر دن بڑھے گی, ہر مہینہ بڑھے گی, ہر سال بڑھے گی. کیوں نہ بڑھے کہ رب نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب تیرا ذکر میں نے بلند کیا. اگر کوئی کہیں بیٹھ کے کہے گا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اس کا معنی ہے محبوب میں نے تجھے خیر کثیر دیا, یہ بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے. کوئی کہیں بیٹھ کے کہے وَالضُّحَىٰ, یہ بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے. کوئی کہیں بیٹھ کے پڑھے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, یہ بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے. کوئی کہیں بیٹھ کے کہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ,